یہ ہفتہ بڑی تیزی کے ساتھ گزرا۔ پورے ہفتے زلفی اور فردوس دونوں بہت مصروف رہے اور دونوں آرٹ گیلری اور ایگزیبیشن کی تیاریوں میں لگے رہے۔ آج کا دن بڑی خوشی کا دن تھا کیونکہ آج افق اور ابتدا دونوں آ رہے تھے۔ میاں بیوی دونوں ہی صبح سے اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ شام ہو اور وہ ایئرپورٹ جا کر اپنی اولادوں کو ریسیو کریں۔ مستقل فردوس ہر وہ چیز پکانے کی کوشش کر رہی تھی جو افق اور ابتدا کو پسند ہے۔ وہ ساری ڈشز اس نے تیار کر رکھی تھی اپنی اولادوں کے لیے۔ ادھر زلفی بھی کافی خوش تھا۔ دونوں نے دیکھا کہ اب وقت ہو گیا ہے ایئرپورٹ جانے کا، سو دونوں ایئرپورٹ کے لیے نکلے۔ راستے میں یہی باتیں کرتے رہے کہ پورے ہفتے کیا پروگرام رہے گا، اس لیے کہ کل سے ایگزیبیشن بھی لگنی تھی۔ ظاہر ہے دن میں وہاں وقت لگے گا اور پھر شام کے کیا پروگرام رہیں گے، یہ ساری باتیں بھی ہوتی رہیں۔ آخر کو ایئرپورٹ آیا۔ دونوں نے بڑی بے صبری سے اولادوں کے آنے کا انتظار کیا۔ معلوم ہوا کہ فلائٹ آ چکی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد ان کی اولادیں ایئرپورٹ سے باہر نکلی۔ ماں باپ نے اولادوں کو گلے لگایا، خوشی سے چوما اور اس کے بعد کار میں بیٹھ کر واپس گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ افق اور ابتدا بھی کافی خوش اور ایکسائٹڈ تھے۔ وہاں کی ساری باتیں ان کو بتا رہے تھے جو وقت انہوں نے گزارا تھا وہاں، اور ادھر ماں باپ بھی بہت خوش تھے کہ ان کی اولادیں آ گئی ہیں۔ ساری پلاننگ ہو چکی تھی۔ زلفی نے سب بتایا کہ اس طرح ایگزیبیشن لگے گی۔ فردوس بھی ساری باتیں کرتی رہی۔ گھر پہنچے یہ لوگ اور اگلے دن کی تیاری میں زلفی مصروف ہو گیا۔ ادھر فردوس نے گھر پہ کھانے اور دوسری چیزوں کا انتظام کیا۔ دوسرا دن وہ تھا جس کا انتظار تھا، اور صبح تیار ہو کر چاروں آرٹ گیلری کے لیے روانہ ہوئے۔ آج کا دن بڑی خوشیوں بھرا دن تھا۔ دونوں اولادوں کے آنے سے زلفی اور فردوس بہت خوش تھے۔ وہ سب کے سب جب آرٹ گیلری پہنچے، وہاں پہنچ کر ساری پینٹنگز کو خوبصورتی سے وال پر سجایا گیا، کیونکہ آج نمائش کا پہلا دن تھا۔ شام کے وقت اس نمائش کا اناگریشن ہونا تھا۔ وقت مقررہ پر سب آ بھی گئے۔ شام میں مہمان خصوصی و دیگر مہمانان کے ساتھ میڈیا کے لوگ بھی آ گئے۔ بڑی گہما گہمی رہی۔ یہ شو بھی آج کا بہت کامیاب رہا۔ سبھی بہت مطمئن اور خوش تھے۔ ویسے نمائش تو پورے ہفتے لگی رہنی تھی، لوگ آتے جاتے رہتے، لیکن میڈیا نے پہلے دن کا اچھا کوریج دیا۔ زلفی نے ساتھ رہ کر سب مینیج کیا، مگر ہر جگہ فردوس کو آگے رکھا۔ فردوس کو زلفی کی یہ بات اتنی اچھی لگی کہ فردوس کے دل میں زلفی کے تعلق سے جو گلے شکوے تھے سب جاتے رہے۔ فردوس بہت خوش تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن اس کے نام کی پینٹنگ کی نمائش لگے گی اور میڈیا میں کوریج ہوگا، مگر یہ سب کچھ ہوا جس نے اس کو ایک پہچان دی۔ دوسرے دن اخباروں میں اس کی نمائش کی خبریں تھیں۔ پورے ہفتے بھر نمائش لگی رہی اور اس کی پینٹنگز کی چرچا ہوتی رہی۔ اس طرح کسی نہ کسی شکل میں فردوس کا نام اخبارات کی زینت بنتا رہا۔ کب یہ ہفتہ گزر گیا پتہ نہ چلا، کیونکہ
پینٹنگز اور ایگزیبیشن اور ان چیزوں کی جو مصروفیات تھی وہ تو تھی ہی، ساتھ میں چونکہ افق اور ابتدا آئے ہوئے تھے، اس لیے ان کے ساتھ بھی مصروفیت کی وجہ سے وقت نہیں مل پا رہا تھا۔ ایگزیبیشن ختم ہونے کے بعد پھر ان لوگوں نے پلان کیا کہ بچے آئے ہیں تو کچھ دنوں کے لیے یہ لوگ باہر بچوں کے ساتھ چلے جائیں، شہر سے گھوم لیں، ان کے ساتھ پورا وقت گزاریں۔ بیٹھ کر یہ پلاننگ ہو رہی تھی کہ کہاں جایا جائے، کیا کیا جائے۔ اکثر ابتدا آ کر کے ماں سے کہتی تھی کہ مما آپ فلاں ڈش بنائیے جو آپ پہلے بناتی تھی۔ گھر کا ماحول بالکل بدل گیا تھا، سب اس قدر خوش تھے کہ ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ وہی گھر ہے کہ بچوں کے جانے کے بعد فردوس جس طرح گھر میں رہتی تھی۔ فردوس کو تو اب وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ بچے، اولادیں کیا نعمت ہوتی! اللہ تعالیٰ نے کس طرح زندگیوں کو ایک دوسرے سے جوڑا ہے اور رشتوں میں باندھا ہے۔ بہرکیف صورتحال کچھ ایسی رہی کہ پورا وقت جو بچوں کے ساتھ ان لوگوں نے گزارا وہ بہت ہی خوشگوار رہا، اور ہر روز کوئی نہ کوئی پروگرام بھی بنتا رہا۔ اس طرح فردوس اور زلفی اپنے آپ کو بہت ہی خوش قسمت سمجھ رہے تھے کہ وہ اپنی اولادوں کے ساتھ ہیں، اور بالخصوص فردوس جو کہ ذہنی طور پر تقریباً بیمار ہو چلی تھی، اب وہ پھر سے اسی طرح فریش اور خوش نظر آتی تھی۔ اس طرح بچوں کے ساتھ ان لوگوں نے پورا وقت گزارا، اور آخر کو اب بچوں کے جانے کا وقت آ گیا۔